سیکٹر ہے نا، یہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کی جس جھوٹ کی بنیاد پہ یہ حکومت بنی ہے، یہ کبھی نہ بھولیے. کیونکہ آپ کو ایک انٹرویو اس وقت مفتاح اسماعیل کا یاد ہوگا جب وہ پی ایم ایل این میں تھے، کہ ہم آ کے بجلی کی قیمت 22 روپے یا 17 روپے سے 12 روپے پہ کریں گے. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 1 مہینے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی، جب انہوں نے کہا تھا اور الزام یعنی عمر بھائی پہ، حماد اظہر پہ لگایا تھا، کیونکہ یہ پاور منسٹرز تھے، کہ جی ان کے وقت میں بجلی جو ہے وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے، ہم سستی کریں گے، ہم جو ہے وہ کنزمپشن زیادہ کریں گے. وہ 12 روپے نہیں، ابھی 100 روپے تقریباً یونٹ ٹچ کر رہا ہے. اچھا، اگر آپ ایکچولی دیکھ لیں، میں بجٹ کے ہر سیکٹر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دیکھوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس کا پلان کیا ہے. مجھے 2 چیزیں ملی ہیں جو انہوں نے بجلی کے سیکٹر میں کہی ہیں. ایک کہ ہم نے بورڈز بہتر کیے، اس میں کسی حد تک حقیقت ہے، لیکن وہ اس لیے کہ یہ بورڈز جو ہیں وہ سارے سفارشوں سے بھرے گئے تھے. کب؟ جون 2022 میں. مجھے یاد ہے جو پیسکو کا بورڈ تھا، اس میں مولانا فضل الرحمان کے رشتہ دار، پی ایم ایل این کی امیر مقام صاحب کے رشتہ دار، جو ہے وہ اے این پی والوں کے ریپریزنٹیٹیوز. بٹوارا پورا ہوا تھا، سندھ میں ہوا تھا، پنجاب میں ہوا تھا، وکاس بھائی کو یاد ہوگا. تو یہ ابھی آئی ایم ایف کے زور کے نیچے انہوں نے وہ لوگ ہٹا دیا، اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ وہی کریڈٹ ہے کہ مہنگائی کم کرنے کا لے رہے ہیں، کہ 50% مہنگائی کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ ابھی 50% نہیں ہے، ہمارے لیے تالی بجاؤ. تو پہلی تو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں، میں نے ایک دیکھا تھا، ابھی عمر بھائی نے مینشن بھی کیا، آئی جی سیپ. وہ عمر بھائی 25 سالہ پلان تھا جی، 25 سالہ، کہ جی ہم نے ایک نئی چیز بنائی ہے آئی جی سیپ. 2021 میں دیکھ لیں، مجھے نہیں یاد کہ عمر خان چیف منسٹر تھے یا حماد بھائی چیف منسٹر، سوری پاور منسٹر تھے، لیکن اس وقت یہ پہلی بار جو ہے وہ پبلش ہوا تھا. اس پہ نیا سٹیکر لگا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے. سی ٹی بی سی ایم اور یہ دونوں ہم نے شروع کیا. اگر اصلی ریفارمز کرنے ہیں تو وہ جو عمر بھائی سی ٹی بی سی ایم کی بات کر رہے ہیں کہ پاور سیکٹر کا کمپیٹیٹو مارکیٹ، کہ کوئی بھی جو ہے وہ پاور پروڈیوس کر سکے اور کسی کو بھی بیچ سکے، تاکہ کمپیٹیٹو مارکیٹ میں ہر کسی کو پاور ملے. نہ اس پہ کوئی کام. جو ویلنگ کا کانسیپٹ تھا جو ہم نے کے پی میں شروع بھی کیا تھا، جس کے تحت بھی وہی چیز ہو سکتی ہے، نہ اس پہ کوئی کام. کوئی پلان تو بتا دے نا. اگر میں پاور سیکٹر کا پلان دیکھ لوں تو وہ پلان ایک ہی ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ لاسز مزید زیادہ نہ ہو تو لوگوں کو بجلی نہ دو. یہ جو اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کی بات ہے، یہ اسی لیے ہے. ہم تو محسوس کر رہے ہیں، میرے گاؤں میں جہاں پہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اچھا نسخہ مل گیا 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. زیادہ تر پشاور کے جو فیڈرز ہیں وہاں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. 45 46 50 ڈگری ٹیمپریچر ہے. 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. وہ جو 1 گھنٹہ بھی بجلی ہوتی ہے تو وہ 10 منٹ کر کے دوبارہ کٹ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں پیسکو کے لاسز مزید زیادہ نہیں ہوئے، ابھی بھی 122 ارب کے. اچھا، جو نسخہ ہے اس کا کہ لوگ سولر لگا دیں، سولر پہ ٹیکس لگا دیا، یعنی ہم بجلی دیں گے نہیں، کہیں اور سے بجلی لو نہ. یہ مجھے وہی یاد دلاتا ہے جو کسی نے ابھی مریم نواز شریف کے بجٹ کے ڈیٹیلز دیے تھے کہ ہر پروجیکٹ یا مریم نواز شریف کے نام یا نواز شریف کے نام. ان کے خیال میں یہ 2025 کے پاکستان میں نہیں رہ رہے، یہ کوئی 1700 کی دہائی کے فرانس میں رہ رہے جہاں پہ بادشاہ ہوتے تھے. لیکن اس کا حال آپ کو یاد ہے، پھر فرینچ ریولوشن ہوا تھا اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے ان کو محلوں سے نکال کے گھسیٹے. اس کا تو یہی حال ہے، کیونکہ 2025 میں بجلی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہونی چاہیے. شبلی بھائی نے مینشن کیا ہماری بجلی کی پیداوار کم نہیں ہوئی. تاریخ میں اس طرح کی بجلی کی پیداوار کم نہیں ہوئی ہوگی کہیں بھی. 145 گیگا واٹ آر سے 106 گیگا واٹ آر، یعنی 1/3 کم ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں میں. 33% تقریباً کم ہوئی ہے. انڈسٹریل کنزمپشن جو یہ کہتے ہیں انڈسٹری بڑی ہے، 34 گیگا واٹ آر سے 21 گیگا واٹ آر پہ کم ہوئی ہے، 1/3 سے بھی زیادہ کم ہوئی ہے. یہ ابھی حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. ایگریکلچر میں جو یہ ابھی کہتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر بڑا ہے، انہی کی ابھی اکنامک سروے میں دیکھ رہا تھا، 8.7 گیگا واٹ آر سے
5.4 گیگا واٹ آور پہ ایگریکلچر کو بجلی جو ہے وہ کنزمپشن کم ہوئی ہے, 34% کم ہوئی ہے. تو یہ ایگریکلچر سیکٹر کہاں سے بڑھا ہے؟ کمرشل سیکٹر بھی جو ہے وہ فلیٹ ہے, نہیں بڑھا. انڈسٹریل سیکٹر 22 گیگا واٹ آور سے 21 گیگا واٹ آور پہ 5% وہ کم ہوا ہے. انڈسٹری کہاں سے بڑھی ہے؟ تو یہ اکانومی کہاں سے گرو ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, اسی سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو بجلی کے سوئچ ہی آف کر دیے. تو اگر یہ حال ہے 2025 میں, اور پھر کہتے ہیں اصل میں یہاں پہ بجلی زیادہ ہے یا کہ پاکستانی بجلی کوئی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, یہ بھی میں نے ویسے نمبر نکال دیے, میں عمر بھائی اور شبلی بھائی کی سٹوری کو ایڈ کر رہا ہوں. پاکستان کی کنزمپشن ہے 106 گیگا واٹ آور فی کس, یہ تقریباً 510 کلو واٹ آور کی بجلی سالانہ ہو گئی. بنگلہ دیش میں 17 کروڑ لوگ ہیں, یہاں پہ 25 کروڑ لوگ ہیں. تو لوگوں کو بنگلہ دیش کا مثال اکثر اچھا نہیں لگتا, تو میں معذرت سے یہ مثال دے رہا ہوں, لیکن اب فیکٹ ہے, کیا کریں. بنگلہ دیش میں 107 گیگا واٹ آور ہے, یعنی 630 کلو واٹ آور فی کس بنگلہ دیش کی کنزمپشن ہے. تو یہاں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجلی کی کنزمپشن زیادہ کریں. انڈیا کی فی کس, وہ اگر آپ ٹوٹل کنزمپشن دیکھ لیں وہ تو بہت زیادہ ہے. فی پر کیپیٹا ان کی 1050 کلو واٹ آور ہے, ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. سب سے مزے کی بات, میں دبئی میں 10 سال رہا تھا, میں نے ویسے نکالا کہ یار یہ یو اے ای تو بڑا چھوٹا ملک ہے, اب ڈیولپ ملک ہے, لیکن یو اے ای میں کتنے 50-60 لاکھ لوگ ہیں, زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 1 کروڑ لوگ, ہمارے سے 25 گنا کم آبادی ہے. یو اے ای کی 160 گیگا واٹ آور سال کی کنزمپشن ہے, جہاں پہ 2 شہر ہیں, دبئی ابو دھابی. ہمارے پورے ملک کی 106 کلو واٹ آور ہے. نتیجہ کیا نکلا بھائی؟ کوئی طریقہ نکالو. اگر آئی ایم ایف سے ایک چیز پہ, اور اگر الیکٹڈ حکومت ہوتی, جیسے ہم آئی ایم ایف پہ پش بیک کرتے تھے, ایک چیز پہ پش بیک کرنا چاہیے کہ یہ جو بجلی کا نسخہ ہے یہ کام نہیں کر رہا. آپ یہی دیکھ لیں, کنزمپشن جو ہے وہ 145 گیگا واٹ آور سے 106 گیگا واٹ آور پہ کم ہو گئی. گردشی قرضہ ابھی بھی میرے خیال میں عمر بھائی ہمارے وقت کے اینڈ میں 2.2 ٹریلین تھا. ہمارا فلو ہم نے کم کر دیا تھا, ہمارا 1.2 تھا, اور ہمارا فلو بھی کم ہو گیا تھا. اور ابھی 2.4 ٹریلین. اور اس سال کے نمبر جو ہے وہ نہیں پبلش کر رہے, جو میں نے سنا ہے اس میں یہ ایگریکلچر اور انڈسٹری والا کام ہو رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کام لائف سٹاک والا یا فارم 47 والا, تو وہ کم کر رہے ہوں گے, کھوتے بڑھا رہے ہوں گے. لیکن آپ سوچیں کہ بجلی کی کنزمپشن اب 2/3 ہے, لیکن گردشی قرضہ زیادہ ہو رہا ہے. گردشی قرضہ تو 1/3 کم ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اب آپ یہی دیکھ لیں کہ اگر سیکٹر کو فکس کرنا ہے, میں اینڈ میں یہی کرتا ہوں, یہ معذرت کے ساتھ حل نہیں ہے. اچھا, یہ کہتے ہیں ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں گے, یہ میں آخری پوائنٹ پہ ذرا 1-2 منٹ لینا چاہتا ہوں وکاس بھائی کی اجازت سے. پلیز. یہ کہتے ہیں ہم 3 ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں گے, لیسکو, فیسکو, آئی ایس کو. ٹھیک ہے جی, بہتر مجھے یقین, میں ویسے پرائیویٹائزیشن کے بڑے حق میں ہوں, لیکن ہمیں سیکٹر کو سالو کرنا ہے نا. یہ 3 ڈسکوز تو لاس میکنگ نہیں ہے. مسئلہ تو پیسکو میں ہے, مسئلہ تو کیسکو میں ہے, مسئلہ تو سیپکو میں ہے, مسئلہ تو میپکو میں ہے. ان کو کون لے گا؟ ان کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ ایک گاہک آیا ہے بھائی, اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے فیسکو کے لیے ایک گاہک آیا ہے. اس سے شو ہوتا ہے کہ کتنا وہ بھی فکس میچ ہے, وہ تو فکس میچ ہو گیا. لیکن جہاں پہ 90% پاکستان میں بجلی نہیں ہے, اس کا حل آپ کیا دے رہے ہیں؟ میں نے ایک اور چیز اسی کے لحاظ سے یہ ڈسکوس پہ, فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہم فاٹا کو بجلی کی مد میں 40 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. 7 سال ہو گئے فاٹا کی مرجر کو. یہ سبسڈی کس لیے کہ وہاں انڈسٹری کو بجلی دیتے ہیں. فاٹا میں 60 لاکھ لوگ ہیں, کسی کو 1 منٹ کی بجلی نہیں ملتی. آپ نے حل کیا نکالا ہے؟ یہ جو پشاور کے فیڈرز ہیں جہاں 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, آپ نے حل کیا نکالا ہے؟ ان کو کوئی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں لے گا؟ 140 ارب روپے کی سالانہ جو لاسز ہیں, کون لے گا؟ کیونکہ آپ کو 5 سال کے تو کہنا پڑے گا کہ میں لاسز کور کروں گا. کون آپ کی بات مانے گا؟ جب آپ 1000 ووٹ کو 1,00,000 ووٹ کر دیتے ہیں, کون مانے گا؟ ان کے پاس کوئی حل ہے نہیں, نہ کوئی یہ حل سوچنا چاہتے ہیں. مزید انہوں نے کیا کر دیا؟ سولر. اچھا, یہ ہر چیز سولر پہ ڈال دیتے ہیں.
کہ مسئلہ سولر کا ہے. یہ بھی ہماری اکنامک ٹیم نے کیلکولیشن کی, ان 106 گیگا واٹ آور بجلی میں سولر کی کنٹریبیوشن 2% ہے. 2% ہے سولر کا. اس میں کوئی حل نہیں ہے آپ سولر لگائیں, میں سولر لگاؤں, وہاں پہ سولر پینل کو مہنگا کریں, آپ کو مجھے بجلی نہ دیں, اور جو بائی بیک ریٹ ہے خود ہمیں جو ہے 60-70 روپے کی بجلی بیچے اور ہمیں 27 روپے بھی سولر پہ نہ دیں, 10 روپے دیں. مطلب وہ بھی تو جو ہے اپنی گروتھ دکھا رہے ہیں, وہ بھی 30% اپنی گروتھ دکھا رہے ہیں. ہاں, تو اس میں آپ جو ہے وہ مجھے بتا دیں کہ حکومت کا پلان کیا ہے. 50 ڈگری ہیٹ میں, اور میں دوبارہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر پاکستان میں اگر پشاور میں 46 ڈگری ہوگا تو ملتان میں 50 ڈگری ہوگا نا, جیکب آباد میں 50 ڈگری ہوگا نا. حل یہ ہے کہ 2025 میں جہاں پاکستان کی بجلی کی کنزمپشن انڈیا سے آدھی ہے, بنگلہ دیش سے کم ہے, کہ دبئی اور ابو دھابی کے 2 شہر پورے پاکستان سے زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بجلی نہ دیں. تو یہ بجلی کے سیکٹر کا جو حال ہے, یہ فارم 47 کے پاکستان کے ہر سیکٹر کا حال ہے. اینڈ میں صرف ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں, بجٹ کے دن ہے, میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بجٹ پیش کیا. امید ہے کہ آپ فرق بھی دیکھ رہے ہوں گے, لیکن اس پہ بھی جو انہوں نے مسئلہ بنایا ہے کہ ہمارے پارٹی کے فاؤنڈر جنہوں نے ویسے لیا تو پورے پاکستان میں 2/3 میجورٹی ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں تو 90% سیٹیں جیتی ہیں. اگر وہ چیف منسٹر سے, فائنانس منسٹر سے, شبلی بھائی سے, عمر بھائی سے ملنا چاہتے ہیں, مجھے بتا دیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وہ نہیں مل سکتے, قانون میں کہاں لکھا ہے کہ وہ نہیں مل سکتے, جیل مینول میں کہاں لکھا ہے کہ وہ نہیں مل سکتے. یہ ایک پوری جنگ ہو گئی, پورے پاکستان نے آپ کو بیک کیا, تو یہ تو آپ ملاقات کرا دیں نا. یہ بجٹ میں نہیں بیٹھے یہاں سیشن میں, وہ پروسیس نہیں چلا رہے ہیں. اس پہ بھی جو ہے وہ میں اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروسیسز نہ بند ہونے دیں. آپ پاکستان کو خود انسٹیبلٹی پہ جو ہے وہ خود ہی گامزن کر رہے ہیں. اگر ایک چیز سٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بجلی نہیں دے رہے, لیکن زیرو بجلی دینا کسی چیز کا حل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.